الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم الصدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم۔ پچھلے درس میں سورہ مجادلہ 28ویں پارے کی سورت، اس کی آیت نمبر 11 پر درس ہوا تھا کہ ایمان والو، جب تمہیں مجلس میں حکم دیا جائے کہ تفسحوا کشادہ ہو جاؤ تو دوسرے مسلمان کے لیے جگہ چھوڑ دیا کرو، خالی کر دیا کرو۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب کہا جائے کہ چلے جاؤ، فانشزوا تو چلے جایا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے متعلق یہ آداب بیان ہو رہے ہیں۔ فرمایا ان احکام کی بجا آوری کرو گے تو کیا ہوگا؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں جو ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے گا۔ والذین اوتوا العلم، اور جنہیں اللہ نے علم دیا ان کے درجات کو بھی بلند کرے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یہاں اس آیت میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کا تذکرہ عام ایمان والوں سے الگ سے بیان کیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام میں بھی دو طبقات تھے، ایک عام مسلمان اور ایک اہل علم۔ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو جن کو اللہ نے علم دیا انہیں ممتاز کر کے الگ سے بیان کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت علماء کی فضیلت پر، اہل علم کی فضیلت پر بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو حکم دے رہے ہیں کہ جب تمہیں نبی جس بات کا حکم دے اس پر عمل کر لیا کرو، اس سے اللہ ایمان والوں کے درجات بھی بلند کرے گا اور تم میں اللہ نے جن کو علم دیا ان کے درجات بھی بلند کرے گا۔ صحابہ کرام میں بھی دونوں طبقات موجود تھے، علم والا الگ اور علم کے بغیر الگ۔ جنہیں اللہ نے علم نہیں دیا وہ علم والوں سے پوچھا کرتے تھے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، فرمایا اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ علم کسے کہتے ہیں؟ آج کل معلومات اور جنرل نالج کو علم کہا جاتا ہے، یہ علم نہیں ہے در حقیقت۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جاننے والے کیا نہ جاننے والوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ جس کو اللہ نے علم دیا اور جس کو علم نہیں دیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ سوال کیا ہے، کیونکہ جواب واضح تھا اس لیے اللہ نے جواب نہیں دیا کہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، علم اور غیر علم کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو بھائی پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر تو بناتے ہیں، ہر آدمی کی خواہش ہے یا نہیں؟ ہر ایک کی خواہش ہے میرا بچہ انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، میرا بچہ دنیا میں سب سے بڑا بن جائے۔ تو اللہ نے حالانکہ کہیں نہیں کہا کہ کیا ڈاکٹر اور غیر ڈاکٹر برابر ہو سکتے ہیں، کہیں نہیں کہا قرآن میں۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا بڑاؤ کیا انجینئر اور غیر انجینئر برابر ہو سکتے ہیں۔ فضیلت اپنی جگہ، میں یہ نہیں کہہ رہا انجینئر بننا غلط ہے، بننا چاہیے، لیکن علم کو اللہ تعالیٰ نے الگ سے خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ کیا علم والے اور غیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں
جتنی قدر اور جتنا بڑا رتبہ علماء کا ہے، اتنا بڑا رتبہ اللہ کی نظر میں کسی اور کا نہیں ہے۔ یہاں دو سوالات ہوتے ہیں۔ کل رات کوئی صاحب بحث کرنے لگے مجھ سے، میں پھنس گیا تھا لانڈی میں، فائرنگ وائرنگ ہوئی، میں 4:30 پونے 5 بجے پہنچا ہوں رات کو، وہاں سے آ رہا ہوں قائد آباد سے، گیا تھا یہاں 2 بجے اور ارادہ تھا 4 بجے گھر پہ پہنچ جاؤں گا، 2 بجے کا نکلا ہوا، وہ مجھے کوئی مہر بنوانی تھی تو لائٹ چلی گئی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، آدھے گھنٹے کا کام 2.5-3 گھنٹے لگے، اسے 3 گھنٹے تک بیٹھے ہوئے، 3 گھنٹے اس میں لگے، عصر کی نماز بھی وہیں ہو گئی۔ مؤذن صاحب کو فون کیا، بھائی خیال کرنا مغرب تک پہنچنے کی پوری کوشش کروں گا، عصر تو گئی، پہلے عصر میں فون کیا، بھائی ذرا خیال کرنا لائٹ نہیں ہے عصر میں آؤں، پھر فون کیا حضرت مغرب میں پہنچ رہا ہوں، مغرب کے بعد پتہ چلا دھوڑ دھاڑ دکانیں توڑ پھوڑ، کیا ہو گیا بھائی، پتہ چلا 2-4 ٹہل گئے، پھر وہاں سے بھاگے گاڑی لے کے، عشاء بھی گئی، اب بھاگے ہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا کدھر جائیں، آگے جلاؤ گھیراؤ، تو ہمارے کوئی رشتہ دار تھے منیر میں، ان کے یہاں چلا گیا رات، اب وہاں گیا ہوں، اللہ کی قدرت لائٹ ہی نہیں ہے، انہوں نے کہا یہیں سو جاؤ صبح جانا، سوئیں کیسے، پوری رات بتی نہیں، بجلی نہیں، کوئی فیس بیس اڑ گیا تھا پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، پوری رات کے لیے بجلی نہیں، اب وہاں جاگا رہا بیٹھا رہا، آنکھیں کھول کے نیند ہی نہیں آئے، 4 بج گئے، تو پھر مجھے خیال ہوا کہ اگر فجر کے بعد نکلوں گا تو سہراب گوٹ کراس کرنا دن کی روشنی میں آسان کام نہیں ہے، افغانستان میں فرنٹ لائن کو کراس کرنا آسان ہے، ہڑتال میں سہراب گوٹ کو کراس کرنا مشکل کام ہے، کشمیر کے جہاد میں پہاڑیوں کو کراس کرنا آسان ہے، آئیبا سمجھ، فلسطین میں لڑنا آسان ہے، افغانستان میں لڑائی آسان ہے، مگر جس دن ہڑتال ہو اس دن سہراب گوٹ کا پل کراس کرنا یہ آسان کام نہیں۔ تو رات کو 4-4:30 بجے اندھیرے میں نکلے ڈاکو، پتہ نہیں چرسی موالی بھی کہاں سے گھومتے گھامتے پہنچے کسی طریقے سے، تو وہ رات ہمارے ایک رشتہ دار وہاں بیٹھے ہوئے، اب نیند تو کسی کو بھی نہیں آ رہی، تو وہ ماشاءاللہ کافی پڑھے لکھے آدمی ہیں دنیاوی اعتبار سے، وہ بحث کرنے لگے اسی آیت کے بارے میں، کہنے لگے جو قرآن میں اللہ نے علم کی تعریف کی ہے، اس علم سے دنیاوی علم بھی اس میں داخل ہے، دنیاوی علم وہ بھی اس میں داخل ہے، اگر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے انجینئر بنتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے، وہ بھی فضیلت ہے اس قرآن کی آیات کی روشنی میں۔ تو یاد رکھیے کہ اس علم کی فضیلت اپنی جگہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی فضیلت والا علم نہیں ہے، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، MBA کرنا، اس معلومات کی بھی فضیلت ہے اپنی جگہ، لیکن قرآن جو بار بار اہل علم کی فضیلت بیان کرتا ہے اس سے مراد علماء کا علم ہے، یہ آخرت والا علم مراد ہے اس سے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسکول نہیں پڑھنا چاہیے یا دنیاوی تعلیم نہیں حاصل کرنی چاہیے، اس کی ضرورت اپنی جگہ، وہ مسلم ہے، صحابہ کرام میں بہت سے صحابہ کے پاس دنیا کے ہنر تھے مگر ان کو عالم نہیں کہا گیا، عالم اسی صحابی کو کہا گیا ہے جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بادشاہ نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں ایک حکیم بھیجا، طبیب، ہدیتاً بھیج دیا طبیب،